محتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر اور عہد موجود کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے، ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا، ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس روح پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 ہنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا، عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا، اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو ختم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ غر نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی،
زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب واہ ہوئے، کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر وہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں۔ فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے۔ پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس بستی کو۔ مکے والے قدردانی، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باغ ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دک بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لاؤ۔ عجیب ماحول کا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی۔ ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ کیسا ماحول تھا۔ آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے۔ کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دھوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا رہا ہے۔ پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے، ابو جہل ایک تولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا۔ میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سب کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔
کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خود جواب دوں گا۔ یوں ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا، اللتیمہ اللتیمہ، اے ادرک اللتیمہ، او تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری بھاپ بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی بھر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی ہے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ کو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محل کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گر جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو۔ بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی، 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے پہ یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھی، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی وانا تھا، عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے تمہارے پاس پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس آسنے پہ جا رہے؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں،
تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہو، اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار بھی۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہے ہیں، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہیں، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور نے سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے۔ فرمایا نزلت علیہا وفی بطنہا منک ثقلہ، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے ہو، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر کو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنوؤں کو پات میں بند کر دیں، تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنویں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام فی جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفانی نو میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہے، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر ہوئے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی، دامن امید کہلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی،
اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لومڑیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو داد عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لڑائے جانے لگے۔ ادھر فاتح مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اللہم ھذا قریش اقبلت بقیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئی، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی کہ اس طرح یا سواد، سواد سیدھے ہوگا۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لو۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دی اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بدن کو دیکھا فقبل بدنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوئی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہی۔ یہ فاتح مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہی، حل میں مبارزن او ہمارے مقابلے بھی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ کہا یا رب ان تہلک ھذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے معاف کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی کچھ کو پوجنے والا۔ الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ اللہم ان تہلک ھذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ تو کہا حضور بس کرو بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی۔
लेकिन हुजूर की आंखों में मुसलसल आंसू आई और कहते हैं मालिक यही मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई है, यही 313 है तेरे नाम लेवा रूए ज़मीन पे, अगर ये ना रहे तो क़यामत तक तुझे भी कोई रब नहीं कहेगा। फिर क्या हुआ, अचानक हुजूर ने सर उठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं देख रहा था, हुजूर ने फरमाया अबशिर या अबा बकर अताका नसरुल्लाह हाज़ा जिब्रीलुन आखिज़ुन बिइनाने फर्ज़िही। अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई है, वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार हैं और घोड़े की लगाम तो थामे हुए हैं और घोड़े के पाँव के ऊपर गर्म जमी हुई है, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम या हय्यु या क़य्यूम का वजीफा पढ़ रहे, उधर काफिरों ने कहा हल में मुबारिज़न। हुजूर ने 3 अंसारी जवान भेजे, हज़रत हारिस, हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वस। कुरैश ने पूछा कौन? कहा हम रहतुम मिनल अंसार, अंसार में से हम कुछ लोग हैं। कहा जाओ चले जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करते हैं। उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बड़े मुतकब्बिर हैं, कहते तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। उबैदा तुम उठो, हमजा तुम उठो, अली तुम उठो। कहा जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि इनको तोड़ के आओ। हज़रत अली, हज़रत हमजा और हज़रत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा कौन? चूँकि इन्होंने ज़ेब पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा अकफ़ाउन किरामुन, हाँ अब हमारे जोड़ के आ गए। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा झपटे और एक बार में अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद ये तीनों मुकाबले में आए थे। हज़रत हमज़ा ने भी चंद लम्हों के अंदर जो है उनका काम तमाम कर दिया। हज़रत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से जो है वो बोझा बाहर आ रहा था और हज़रत हमज़ा और हज़रत अली आगे बढ़े और उनकी मदद की और उनके दुश्मन और मुकाबल को कत्ल किया। हज़रत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, फिर अचानक हुजूर नज़र आए तो वहाँ घसीट के आपको हुजूर की तरफ करने लगे। आका करीम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हज़रत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों पर रख दिया और क्या कहा, कहा हुजूर क्या मैं शहीद नहीं हूँ? तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूँ तुम पक्के शहीद हो। फिर हुजूर के कदमों पे सर रखा हुआ था कि हज़रत उबैदा की रूह परवाज कर गई। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, मज़ा सरदार मरंदा इंज आउंदा, मैयत यार दे बूए ते पई होवे। हज़रत हारिसा रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी, उनको तीर लगा, वो शहीद हो गए। ज़रा मंजर देखिए बज़र का। उनकी माँ को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, वो हुजूर की खिदमत में हाज़िर हो गई और अर्ज़ करने लगी हुजूर मुझे बताएं कि मेरा बेटा जन्नत में गया या नहीं गया। अगर वो जन्नती है तो फिर मैं सब्र करूँगी, नहीं तो मैं दैन करूँगी, वावेला करूँगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया सुनिए, क्या खूबसूरत जवाब था। हुजूर ने फरमाया आवा हबलत या उम्मा हारिसा, हारिसा की अम्मी तुझे क्या हो गया है? जन्नत एक नहीं है, जन्नत अल्लाह ने कई बनाई है। और इन्ना इब्ना का असाबल फिरदौस अल आला, और तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे फिरदौस में है। तो जब उसने ये बात सुनी ना तो वो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा बख बख लका या हारिसा, हारिसा वाह वाह मुबारक हो तुझे, तू जन्नत का राही बन गया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसी छप्पर में बैठे। हज़रत मुर्तज़ा फरमाते हैं मैं जंग करता और कई काफिरों को जहन्नम रसीद करता, फिर मुझे शौक होता मैं हुजूर के पास क्या आता और मैं देखता हुजूर सजदे में सर रखा हुआ है और कहते या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ये लफ्ज़ हुजूर की ज़ुबान पे मैं 3 मरतबा गया और तीनों मरतबा जो है वो हुजूर की ज़ुबान पे यही लफ्ज़ थे और सर सजदे में था। उसके बाद फिर गुमसान का रंग पड़ा और काफिरों ने यक बार की हमला कर दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है, फरमाते हैं जब सब ने यक बारगी हमला किया ना तो हमने क्या देखा कि हुजूर भी उठ के आ गए। अल्लाह अकबर। फलक सहमा हुआ था काफिरों की चीरा दस्ती से, ज़मीन शक हो रही थी गलबाए पातल परस्ती से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हल्ले से, सदाए नाराए तकबीर से फर्रा उठी वादी
کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ کوٹ اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بھر بھر کے حملہ کرتے تھے، فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، قوموا الی الجنہ، بڑو بڑو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ، عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور، کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں، عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی رہی ہے، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پاسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا یہ آواز دو۔ اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہی۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے، میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا، وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے کہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلا کو ما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھتے اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے، آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی ڈر رکھا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور تلوار ٹوٹ گئی تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لٹکایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ جا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی۔
یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے. راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ, حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا راضی ہو گیا ہوں. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے معبود سے پوچھ کر آنا ہے, اگر اجازت دے تو آنا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں حضور, میں چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی. یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ, اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدہ باد مبارک ہو, ابو جہل قتل ہو گیا, امیہ قتل ہو گیا, ولید قتل ہو گیا, عتبہ قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, ابو البختری قتل کر دیا گیا, ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. 70 ان کے قتل ہوئے, 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے, 13 موقع پہ اور 1 راستے میں. اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں. ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے, تلواریں بھی کن تھی, یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو, غلط کہتے ہو, تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے. بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے, یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید دیتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو, اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا, میں نے کہا احقا ما تقول یا ابن رواحہ, اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ, اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. کافر بھاگ گئے, اللہ نے اسلام کو فتح دے لی ہے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتلا ابو جہل الفاسق, وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی. آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا. اور آج میں اس کو مختلف کتب سیر سے پڑھ رہا تھا, کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانینت کا نور تھا, چہرہ چمک رہا تھا. اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا. آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے, وہ دیکھو چاند کڑ گیا. اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر, اللہ نے اسلام کی عظمت پہ جھنڈے گاڑ دیے. اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. 22 رمضان کو حضور نے مراجعات فرمائی اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی. مٹھی بھر جماعت, 313 افراد, اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے. بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا, اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر آ کتنی ہے. عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں, کمک بھی پیچھے موجود نہیں, وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے, یہ بھی صرف ان کی اتنی تعداد ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے. کہا ہاں. کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے, بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے, پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے. ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیموں میں بلا لیے. کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ, کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی, رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا, لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے. جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رونق بڑی بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. اس نے کہا ولاکن رایتو یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا, اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی, اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو. میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی. اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح
انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشمیر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی شرط ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آگے اور کیسے دن آگے۔ صاحبو، اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے، اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگ کی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد ہم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبوں، زندگی کے یہ حسی لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان کبھی خالمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا ساما اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔